بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا قاعدہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ آج اسے ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، رتھ، رتھ، رے تھے رتھ، رے تھے رتھ۔ بڑھ، بیڑے، بیڑے، بڑھ، بیڑے، بڑھ۔ پڑھ، پیڑے، پڑھ، پیڑے، پڑھ۔ چڑھ، چیڑے، چڑھ، چیڑے، چڑھ۔ چکھ، چیکھے، چکھ، چیکھے، چکھ۔ رکھ، ریکھے، رکھ، ریکھے، رکھ۔ لکھ، لام کھے زیر، لکھ، لام کھے زیر، لکھ۔ تجھ، تیجھے، تجھ، تیجھے، تجھ۔ کچھ، کاپ چھے پیش، کچھ، کاپ چھے پیش، کچھ۔ بدھ، بیدھے پیش، بدھ، بیدھے پیش، بدھ۔ دکھ، دال کھے پیش، دکھ، دال کھے پیش، دکھ۔ جہاں پر زبر زیر پیش ہے وہاں پر زبر زیر پیش کے ساتھ ہجے ہم کرتے ہیں، اور جہاں پر زبر زیر پیش نہیں ہے وہاں پر بغیر زبر زیر پیش لگائے ہجے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں پر، جہاں پر زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں پر زبر لگا کے پڑھنا ہے یا زیر لگا کے پڑھنا ہے یا پیش لگا کے پڑھنا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے یہاں پر دیکھیے ہم نے اس کو پڑھا تجھ، تیجھے پیش، تجھ، یہاں پر پیش لگا کر ہم نے اس کو پڑھا تجھ، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر پیش لگے گا؟ تو دیکھیے یہ جو ہے پہلے آپ کو حرف، کوئی بھی لفظ ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تبھی آپ صحیح سے ہجے کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ آپ کو اردو پڑھتے پڑھتے چلے گا، ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھتے پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ ورڈ کسی سے سنا ہے تو وہ چیز اگر آپ کو یاد ہے کہ نہیں تجھ بولتے، تجھ نہیں بولتے، یا تجھ نہیں بولتے، تجھ بولتے ہیں، آپ نے کسی سے سنا ہے یا کسی کتاب میں پڑھا ہے، اگر آپ کو یہ اس طرح سے معلوم ہے تو تبھی آپ اس کو صحیح سے ہجے کر سکتے ہیں، تبھی آپ زبر زیر پیش لگا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ اردو لغت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اردو لغت میں وہاں پر زبر زیر پیش کے ساتھ میں ہر لفظ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو کہاں پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، کہاں پر زیر لگا کر، کہاں پر پیش لگا کر، اس میں بتایا جاتا ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے، اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کہاں پر زبر زیر پیش لگا کے پڑھنا ہے یا کس لفظ کو تج پڑھنا ہے، کس کو تجھ پڑھنا ہے، کس کو تجھ پڑھنا ہے، تو یہ آپ کو پھر لغت میں دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اردو لغت میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہے، وہ سب لکھا رہے گا، تو پھر آپ جو ہے اس کی ہجے بھی صحیح سے کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ تھے، اب انہی الفاظ کو نیچے جملوں میں استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، رتھ، بڑھ، پڑھ، چڑھ، چکھ، رکھ، لکھ، تجھ، کچھ، بدھ، دکھ۔ اب نیچے دیکھیے، گھر جا، گھا گا، نہیں گھے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ اوپر میں، دو چشمی ہے کے ساتھ جب کوئی حرف لگا ہوتا ہے تو ایک نیا حرف بنتا ہے اور اس کی ایک نئی آواز ہوتی ہے، جس کی آواز ہندی کے جو الفابیٹ ہوتے ہیں، ہندی کے جو حروف ہوتے ہیں، اکچھر جو ہوتے ہیں، اس سے مشابہ ہوتی ہے اس کی آواز، ٹھیک ہے۔ تو اس کو گھے پڑھیں گے، مجھول پڑھیں گے، گھے، گھیرے، گھیرے گھر، گھیرے گھر۔ دیکھیے یہ گھیرے گھر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ زیر لگا کے گھیر بھی پڑھ سکتے ہیں، پیش لگا کر گھر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر، گھیر، گھر دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر ہم جو زبر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟
کیونکہ گھر کا ایک معنی ہو رہا ہے یہاں پر، گھر زیادہ صحیح ہوگا۔ گھر بھی، گھر جا، اگر ہم بولیں گے گھر جا تو یہ بھی ایک لفظ بن جائے گا، ایک جملہ بن جائے گا۔ گھرنے کا بھی ایک مطلب ہوتا، گھر جا تو یہ بھی ایک لفظ بن جائے گا، ایک جملہ بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر سب سے بہتر ہے گھر جا، ٹھیک ہے۔ گھر مطلب سمجھتے ہیں، گھر کہتے ہیں، اپنا گھر کو کہتے ہیں گھر، تو گھر جا، جیم الف جا، گھر جا، گھر جا، ٹھیک ہے۔ گھے رے گھر، جیم الف جا، گھر جا، ٹھیک ہے۔ دکھ نہ دے، دال کھے پیش دکھ، دال کھے پیش دکھ، نون ہے نہ، دکھ نہ دے، دال بڑی یہ دے، دکھ نہ دے، ٹھیک ہے، دکھ نہ دے۔ یہ بھیڑ ہے، یہ ہے زیر یہ ہے زیر یہ، بھیڑ، بھیڑے زیر بھیڑ، یہ بھیڑ ہے بڑی یہ زبر ہے، یہ بھیڑ ہے۔ بھیڑ، دیکھیے یہ بھیڑ اوپر بھی آیا تھا، ہم اس کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایک کیڑا ہوتا ہے پیلے کلر کا یا لال کلر کا، اڑنے والا ایک کیڑا ہوتا ہے جس کی ڈنک میں زہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیڑا ہوتا ہے بھیڑ۔ یہ بھیڑ ہے۔ رتھ پر چڑھ، رتھ، رے تھے رتھ، رے تھے رتھ، پیرے پر، رے تھے رتھ پیرے پر، رتھ پر چڑھ، چیڑے چڑھ، چیڑے چڑھ، رتھ پر چڑھ۔ رتھ، دیکھیے رتھ کہتے ہیں بیل گاڑی کو، ٹھیک ہے، بیل گاڑی، چار پہیے والی گاڑی ہو یا دو پہیے والی بیل گاڑی جس پر سواری کرتے ہیں اور جہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں پر سائے کے لیے ایک خیمہ لگا دیتے ہیں، خیمہ نما وہ گاڑی جو ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، سواری کے لیے بیل گاڑی جو استعمال کرتے تھے پہلے، زیادہ وہ سب یوز ہوتا تھا، تو اس کو رتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رتھ بیل گاڑی۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کا ایک پوجا رتھ یاترا نکلتا ہے، رتھ یاترا، تو وہ بھی اسی طرح کا گاڑی، پہیے والی گاڑی جس میں بدھ کو سوار کر کے لوگ لے جاتے ہیں، تو اس کو رتھ یاترا کہتے ہیں۔ تو رتھ پر چڑھ، ٹھیک ہے، رتھ پر چڑھ۔ دن بھر نہ پھر، دن، دال نون زیر دن، بھر، بھے رے زبر بھر، دن بھر نہ، نون ہے نہ، دن بھر نہ پھر، پھیرے زیر پھر، دن بھر نہ پھر۔ کچھ تو لکھ پڑھ، کاف چھ پیش کچھ، کاف چھ پیش کچھ، تو تے و، کچھ تو لکھ، لام کھے زیر لکھ، لام کھے زیر لکھ، کچھ تو لکھ پڑھ، پیڑے پڑھ، پیڑے پڑھ، کچھ تو لکھ پڑھ۔ بڑھ کر نہ بول، بڑھ، بیڑے بڑھ، کاف رے کر، بڑھ کر نہ، نون ہے نہ، بڑھ کر نہ بول، بے واو بو لام موقوف، بول، بے واو بو لام موقوف، بول۔ اس کے ہجے دو طریقے سے کر سکتے ہیں، یا اس طریقے سے بھی، بے واو لام بول، ٹھیک ہے، بڑھ کر نہ بول، بڑھ کر نہ بول، تو اس طرح اسے پڑھیں گے۔